اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس سے ریلیونٹ نئی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج سیکھنے کی کوشش کریں گے جو واپڈا یا پیسکو میں جو جابس آئے ہیں اس کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتاتا چلوں واپڈا اور اس میں پیسکو میں۔ واپڈا مرکزی ادارہ ہے اور پیسکو جو ہے یہ صوبائی ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہی فرق ہے۔ اور کچھ کسی بھی جاب کے لیے جب ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو گوگل میں لکھیں گے اس جاب کے لحاظ سے، تو گوگل ہمیں رزلٹ دے گا، بہت سارا رزلٹ، یعنی لاکھوں کے حساب سے ہمیں رزلٹ دے گا۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں 0.78 سیکنڈز میں 90,400 انہوں نے رزلٹ دیے ہیں جابس اور پیسکو کے لحاظ سے، جو ہم سرچ باکس میں لکھ چکے ہیں۔ تو اور اب دیکھ لیں اس کے اوپر 10 پیجز اور ہیں انہی کے بارے میں، لیکن ہم کیا کریں گے وہی چیز سب سے ٹاپ پہ آئے گا جو آج کل اس کو لوگ سرچ کر رہے ہیں، نیا آیا ہوا۔ تو یہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جو جابس ہے یہ سب سے ٹاپ میں ہے جو ہم نے لکھے تھے۔ تو اسی پہ ہم کلک کریں گے، ویب سائٹ ہم کھولنے کی کوشش کریں گے، اس کے بارے میں دیکھیں۔ یہ کھل گیا کہ پیسکو جابس آن لائن اپلائی تقریباً 2300 کے قریب ویکینسیز ہیں، اور مختلف اس کے بارے میں انفارمیشن دیے گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ پیسکو جابس 2022 آن لائن اپلائی، واپڈا پیسکو جابس، لیٹسٹ جابس، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، رجسٹر کس طرح کر سکتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ سینٹر کہاں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ امپورٹنس لنکس ہیں پیسکو کے لحاظ سے، ٹھیک ہے سر۔ اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس پیج کے تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب اس پیج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لنک کہاں ہے جہاں پہ کلک کر کے ہم اوریجنل ویب سائٹ تک پہنچ سکے۔ تو یہ جو HTTP اور UET-test.p کے آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے، لنک کر رہا ہے، وہی ہے۔ اس پہ ہم نے کلک کیا، آپ بھی اسی پہ کلک کریں۔ اب جو ویب سائٹ ہمارے سامنے کھلا ہے یہ UET پشاور کا ویب سائٹ ہے۔ آن لائن اپلیکیشن فارم جمع کرنے کا طریقہ اور جمع کرنا اسی ویب سائٹ کے تھرو ممکن ہے، اور یہ پیسکو کے لیے اس مرتبہ ٹیسٹ لے گا، اور اس میں اور دوسرے ٹیسٹنگ سروس میں کافی فرق ہے۔ جو دوسرے ٹیسٹنگ سروسز ہیں، NTS ہوا، ایٹا ہوا، اس میں آپ اپلائی کرنے کے بعد، فارم بھرنے کے بعد اینڈ میں جب سبمٹ کریں گے آپ کو کہے گا کہ آپ پیسے جمع کریں، فیس جمع کریں، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ صورتحال کچھ اور ہے۔ یہاں پہ آپ کو پہلے بینک میں پیسے جمع کرنے ہوں گے، اور کون سے بینک میں آپ جمع کریں گے پیسے؟ UBL میں، اور یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، برانچ کوڈ 1486 2055 اور 05522۔ فیس جمع کرنے کے بعد کاؤنٹر سے رسید لیں جس میں 10 ہندسوں کا ایک ACQ نمبر ہوگا جو فارم جمع کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اس رسید اور اس ACQ کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اگر آپ سے خدا نخواستہ وہ گم ہوا تو پھر آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ اور ACQ نمبر لینے کے بعد اپلائی بٹن پر کلک کریں۔ اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی آپ کسی جابس کے لیے آن لائن اپلائی کرتے ہیں یا مین اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ضرور ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس ایجوکیشنل ڈاکومنٹس یعنی تعلیمی اسناد، آپ کے پاس کمپیوٹرائز شناختی کارڈ، آپ کے پاس تصویر، آپ کے پاس اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے
اور ادارہ مانگ رہا ہے کہ آپ اپنے ادارے سے NOC لے آئیں، تو آپ کے پاس NOC بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ سرٹیفکیٹ ہیں، ڈسیبل سرٹیفکیٹ ہوا، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوٹا وغیرہ ہو تو وہ دوستوں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب ہم کسی جاب کے لیے اپلائی کریں تو سب سے پہلے ہم جاب ٹائٹل کو دیکھیں، اس کے بعد ریکوائرمنٹس کو دیکھیں کہ اس جاب ٹائٹل کے لیے کیا کیا چاہیے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ڈگری، آپ کی ایکسپیرینس کیا موضوع ہیں اس جاب کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے اپلائی نہ کریں، ٹیسٹ بھی دیں گے، خرچہ بھی آئے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ڈسکرپشن یہ تھا۔ تو جاب سے پہلے ڈسکرپشن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا SDO آپریشن، ٹھیک ہے۔ اب SDO آپریشن کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کتنا چاہیے اور ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے، یہ دونوں آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ BS الیکٹریکل انجینئر ہو، پریفریبلی ان پاور انجینئرنگ ان فرسٹ ڈویژن، ایکویلنٹ ڈگری فرام دا HEC ریکوگنائزڈ یونیورسٹی اینڈ with پاکستان انجینئرنگ کونسل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے BC چاہیے، الیکٹریکل انجینئر ہونا چاہیے، لیکن ہم اگر الیکٹریکل انجینئر سارے آ جائیں لیکن ان میں جو پاور انجینئرنگ ہے ان کو زیادہ ترجیح دیں گے، اور فرسٹ ڈویژن ہونا چاہیے، اور ریکوگنائز یونیورسٹی ہونا چاہیے نا۔ اور بہت سارے پرائیویٹ انجینئرنگ یونیورسٹی سے اگر وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ ان کی رجسٹریشن نہیں ہے یا آپ کے اسناد میں پاکستان انجینئرنگ کونسل نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایکسپیرینس ریکوائرمنٹ کے بعد لکھا ہوا ہے لیکن ایکسپیرینس یہاں پہ شو نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے جمع کرنا ہے؟ 680۔ جب آپ 680 روپے جمع کریں گے تو اس پہ کلک، ان سب کی لاسٹ ڈیٹ 4 مارچ ہے سب کی، اور یہاں پہ SDO آپریشن یا جونیئر انجینئرس کی جو نمبر آف پوسٹ ہیں وہ 137 ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسسٹنٹ HR ہے، اس کے لیے MBA MPA یہ شرائط ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ کوالیفیکیشن موجود ہے، یہ ڈسکرپشن کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ اپلائی کریں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز، اس چیز کا اضافہ ہوا، وہ ہے ایج لیمٹ۔ اگر آپ 34 سال کے ہیں آپ کو ایج ریلیکسیشن لانا ہوگا۔ کتنے پوسٹ ہے؟ ٹوٹل 4، اور لاسٹ ڈیٹ 4 مارچ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اسسٹنٹ مینیجر میٹیریل مینجمنٹ، دیکھیں اس کے لیے فزکس یہ کوالیفیکیشن چاہیے، کمپیوٹر سائنس، ایج لمٹ یہاں پہ بھی ہے 33 سال تک ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی 680 روپے آپ کو جمع کرنے ہوں گے۔ اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹ، اس کے لیے یہ دیکھیں اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹ ریکوائرڈ کوالیفیکیشنس، اور یہ ڈسکرپشن۔ اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں نا تب اپلائی کریں، ورنہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہے ریونیو آفیسرز، 21 پوسٹیں، ڈسکرپشن یہاں پہ دیا گیا ہے، خود ہی پڑھ لیں۔ اسسٹنٹ مینیجر ہے، جونیئر انجینئر سول ہے، اس کے لیے BSc سول یا ایکویلنٹ ریلیونٹ فیلڈ فرام HSC ریکوگنائزڈ۔ HSC ریکوگنائز کا مطلب ہے کہ جو HSC کے ساتھ رجسٹر نہیں اس ادارے سے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس باہر کی بھی ڈگری ہو لیکن وہ HSC کے ساتھ اس کی وہ ہونا ضروری ہے۔ ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر، 19 پوسٹیں اس کے لیے، باقی ریکوائرمنٹس آپ دیکھ لیں اپنے حساب سے۔ یہ سارا میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اسکپ کر لیتا ہوں، باقی چیزیں آپ دیکھ لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ مجھے اس پہ کمنٹس کریں، میں اس کی وضاحت کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ جب مثال کے طور پر ہم پیسے جمع کر چکے ہیں، اب ہم اپلائی کرتے ہیں تو کس طرح اپلائی کریں گے؟ فار ایگزامپل میں ڈرائیور کو لیتا ہوں، ڈرائیور ہے، ریکوائرڈ کوالیفیکیشن آپ دیکھ لیں، میٹرک ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس مڈل ہے لیکن HTB بھی ہے، LTB بھی نہیں ہو سکتا، کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس میٹرک ہونا چاہیے، دیکھیں ایکسپیرینس 5 سال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن لائسنس لینے کے بعد اور پولیس سے بھی آپ کی جو ایک سرٹیفکیٹ آپ کو کے پاس ہونا چاہیے، 1 ویک ٹریننگ سرٹیفکیٹ، موٹر وے پولیس ہو یا کسی ادارے کے ساتھ کام کیا ہوا ہو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ ریکوائرمنٹس ہے۔ ایج لمٹ
25 to 35 اب بہترین چلا رہے ہیں، لیکن 20 سال کے آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ نو ڈرائیورس وتھ لیس دین 25 ایج ول بی ایلیجیبل، 25 سال سے کم کی عمر کے نوجوانوں کو ہم نہیں لیں گے، یہ بات بھی کلیئر ہے۔ اب ہم سب سے پہلے فار ایگزامپل اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ڈرائیور کے لیے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے، بینک میں جائیں گے، وہاں پہ وہ جو اکاؤنٹ نمبر میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے، اس پہ پیسے جمع کریں گے، وہ ہمیں SEQ کوڈ دے گا، اس کو ہاں جب ہمارے پاس وہ کوڈ آئے گا تب جا کے ہم یہاں پہ ہم کلک کریں گے۔ دیکھتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ شرائط ہیں، دیکھیں وہی شرائط جو اس کے لیے ہیں، پہلے پیج میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی دوبارہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے، اگر آپ ان 3 باتوں پہ پورا نہیں اترتے ہیں تو اپنے پیسے ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، بینک رسید یہاں پہ سبمٹ کریں گے، بینک رسید، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اپنا NIC، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد NIC 2 بار، کیوں 2 بار؟ کیونکہ اس سے غلط ہوگا تو پھر آپ کے نہ رول نمبر آئے گا، آپ کے نہ ریزلٹ آئیں گے، آپ کو نہ کوئی بلائے گا، تو اس لیے NIC 2 بار اس لیے کلک کرنا ہے آپ کو، NIC بھی 2 بار اس لیے سبمٹ کرنا ہو کہ غلطی نہ ہو۔ موبائل نمبر اپنا اندراج کریں گے، صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کا اپنا ہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر سیکورٹی کوڈ کہاں سے حاصل کریں؟ بھائی سیکورٹی کوڈ یہی ہے، میں لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں، 4 اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔ آپ میرے چینل کو ابھی